اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کی جانب سے میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم کاشف خان صاحب، آپ رجسٹرار ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی میں۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈیو ہے ماجو ٹی وی، اور ماجو ٹی وی کوشش کرتا ہے کہ مختلف ایسے لوگوں کو، ایسے طلبہ کو، ایسے اساتذہ کو انٹرویوز ان کے کیے جائیں، یا ایسے ماہرین کو رکھا جائے آن بورڈ کے جو ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ اور ساتھ میں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے ہمارے جو بہت لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں باہر ممالک میں بھی اور پاکستان میں بھی، ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے ہم نے ماجو ٹی وی کی بنیاد رکھی ہے، اور ماجو ٹی وی جو ہے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ لوگوں کو زحمت دیتا رہتا ہوں۔ میں تنویر صاحب آپ کو خاص طور پہ، اور نعیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کاوش سے آج ہم یہاں موجود ہیں، آپ کی ٹیم بھی موجود ہے۔ ماجو ٹی وی محمد علی جناح یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے یقیناً، اور ہم آپ سے آج کیا بات کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ تنویر صاحب اگر ابتدا میں ہمیں اپنے وہاں جو اس وقت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جو آپ کی ٹیم موجود ہے، ان کا تعارف کرا دیں تو ہمارے جو ناظرین ہوں گے ان کو ذرا آسانی ہوگی ہمارا پورا انٹرویو دیکھنے میں۔ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جی، اور کاشف صاحب کا ان کی موجودگی کا بھی۔ میرے ساتھ ہیں جی آج ہمارے سینئر ٹیچرز ہیں، ندیم اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ ہمارے ہیڈ آف بایولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہمارے سینئر ٹیچرز ہیں جی، سینئر لیڈرشپ میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہیں مسز ساجدہ شریف، جو ہماری گرلز ونگ میں سینئر ٹیچر ہیں، مسز تسنیم حسن جو کہ ہماری گرلز ونگ کی سینئر ٹیچر ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں محمد نعیم اختر صاحب، جو کہ ہمارے ایگزامینیشن کے ہیڈ ہیں، اور ویری امپورٹنٹلی وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہیں جی، ہمارے اسٹوڈنٹ افیئرس کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اے لیولس کے بچے بھی ہیں جی، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ گرلز سائڈ سے ہمارے ساتھ آمنہ عرفان ہیں، ہمارے ساتھ سیدہ جویریہ ہیں، نور العین ہیں، نبیہ ہیں۔ اور بوائز سائڈ سے ہمارے پاس ہیں محمد علی ہیں، شیراز ہیں، عبید اللہ کامران ہیں جی۔ تو اب ان سب کی طرف سے، اسکول کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جی۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، ہمارا تعارف ہو گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس سیشن میں زیادہ سے زیادہ معلومات شیئر کر سکیں، آپ سے بھی کچھ حاصل کریں اور ہم بھی کچھ آپ کو دے سکیں۔ ہمارے طلبہ وہاں موجود ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان طلبہ کو بھی ہم کچھ بتا سکیں کہ ان کے لیے پاکستان میں کیا اپورچونیٹیز ہیں، یا وہ جب آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا آسانیاں ہم دے سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد کاشف خان صاحب رجسٹرار ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی کے، کہ بریفلی آپ کے سامنے محمد علی جناح یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بتا دیں، تاکہ پھر ہم آگے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کیا جس کے تحت ہم اور آپ مل بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے کچھ ایڈیاز کو یا اپنے کچھ مسائل کو شیئر کر سکیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم آپ کے ان چیزوں کو، ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں۔ محمد علی جناح یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا جو ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے، اور یہ ہسٹوریکلی ہے، جس کا نام ہے پنجاب گروپ آف کالجز۔ یہ پنجاب گروپ آف کالجز کے انڈر جو ہے وہ 3 یونیورسٹیز اس وقت پورے پاکستان میں رن کر رہی ہیں۔ ایک ہے محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی، دوسرے نمبر پر ہے کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں، اور تیسرے نمبر پر ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب جو کہ لاہور میں۔ اس کے علاوہ پنجاب گروپ آف کالجز کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 400 سے زائد کالجز موجود ہیں، اور اسی انداز سے پنجاب گروپ آف کالجز کے اندر ہی الائڈ اسکولز کے نام سے جو ہے وہ تقریباً 800 سے لے کر 1000 تک اسکولز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ پنجاب گروپ آف کالجز کا پاکستان میں تعلیم کے لیے ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے، اور الحمدللہ اس کنٹریبیوشن کو ہم اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری یہ خواہش ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو پاکستان سے باہر ہیں، اور ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر کہ وہ اے لیولز کے بعد یا انٹر کے بعد اپنی مزید ہائر اسٹڈیز کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، وہ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں اور مجھے بھی پتہ ہیں۔
تو ان کے لیے بیسیکلی محمد علی جناح یونیورسٹی جو ہے وہ کیا سہولیات فراہم کرتا ہے اور کس انداز سے جو ہے ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ محمد علی جناح یونیورسٹی ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اور یہ 1998 یعنی 1998 میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی انڈر دا چارٹر آف دی گورنمنٹ آف سندھ. یہ سندھ یونیورسٹی کے چارٹر کے تحت ہے اور پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس سے جو ہے وہ رجسٹرڈ اور ریکگنائزڈ ہے. ٹھیک ہے. محمد علی جناح یونیورسٹی میں ہم مختلف شعبوں میں جو ہے وہ انڈر گریڈ پروگرام یعنی بیچلرز پروگرام، ماسٹرز پروگرام اور پی ایچ ڈی پروگرام جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارا ایک ایریا جو ہے وہ کمپیوٹنگ کا ہے جس میں ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، ایم ایس کمپیوٹر سائنس، ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس کا پروگرام آفر کرتے ہیں. سملرلی انجینئرنگ کے شعبے میں ہم 2 پروگرامز کو اس وقت آفر کر رہے ہیں. ایک انجینئرنگ کے شعبے میں ہے الیکٹریکل انجینئرنگ اور دوسرا ہے جناب کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ. انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ پی سی کو بیسیکلی زیرو وزٹ کے لیے انوائٹ کیا تھا. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم فال 2022 کے سیمسٹر سے جو ہے وہ بی ای یعنی کہ انجینئرنگ ڈگری ان سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوپفلی ہم شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں ہمارے پاس بی بی اے ہے، ایم بی اے ہے، بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہے، مینجمنٹ سائنسز ہے اور پی ایچ ڈی ان مینجمنٹ سائنسز ہے. ہمارے پاس بایولوجی کے لیے بھی ہمارے پاس بایولوجی کی فیکلٹی بہت اسٹرانگ ہے. یعنی ہماری یہ وہ فیکلٹی ہے جو الحمدللہ 100% پی ایچ ڈی اساتذہ پر مشتمل ہے. یعنی آپ کو اس میں کوئی بھی فیکلٹی ممبر ایسا نہیں ملے گا جو نان پی ایچ ڈی ہو. حالانکہ ایچ ای سی کے مطابق جو ہے وہ ایم ایس لیول کا بندہ جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے یونیورسٹی میں، لیکن ہماری یہ فیکلٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 100% کے لوگ جو ہے نا 100% وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لائف سائنسز میں ہمارے پاس ہم آفر کرتے ہیں بی ایس بایو سائنسز کا پروگرام ہے، بی ایس بایو ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے جو پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، بی ایس بایو کیمسٹری کا پروگرام ہے، ایم ایس بایو انفارمیٹکس کا پروگرام ہے، ایم ایس بایو ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اور اسی انداز سے ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے جو کہ بہت زیادہ الحمدللہ گرو کر رہا ہے اور اس کا نام ہے بی ایس سائیکالوجی کا پروگرام. ٹھیک ہے جی. حال ہی میں ہم نے جو ہے وہ بی ایس انگلش اور بی ایس ایجوکیشن کے پروگرامز بھی شروع کیے. تو یہ تو رہا ایک چھوٹا سا تعارف کہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایجوکیشن سیکٹر میں رہتے ہوئے. یہ کر لیا تو یہ اچھا. تو یہ تو ہو گیا کچھ اکیڈمک پروگرامز جو ہم آفر کرتے ہیں. اچھا وہ بچے جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ پاکستانی بچے ہوں یا کسی اور ملک کے بچے ہوں، محمد علی جناح یونیورسٹی پاکستان کی وہ واحد پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے بلا مبالغہ. آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایڈمیشن چونکہ اوپن میرٹ پر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ باہر سے اے لیولز کر کے آتا ہے یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی فیڈرل بورڈ سے کر کے آتا ہے تو اس کو اس قسم کی کسی کنسٹرینٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ جی کوٹا کے تحت اس کو صرف اتنی ہی سیٹس اویلیبل ہیں. جیسا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو این ڈی کراچی یونیورسٹی اور اس طرح کی جتنی بھی گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر فورن اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا ایک کوٹا ہے اور اس کوٹے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اکثر بچے جو ہے وہاں پر ایڈمیشن نہیں لے پاتے. تو یہ پہلا الحمدللہ ہمارا یہ جو فیچر ہے کہ ہم یہاں پر اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن دیتے ہیں وداؤٹ کنسیڈرنگ دس کہ وہ پاکستان میں پڑھ رہا تھا یا پاکستان سے باہر پڑھ رہا تھا. دوسری چیز جو الحمدللہ یہ ہمارا ہی جو ہے نا وہ درجہ امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ سے کوئی فی اسٹرکچر نہیں ہے. یعنی کہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے بھی وہی فی اسٹرکچر لیتے ہیں جو ہم مقامی لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. یہی جو لوکل فی اسٹرکچر ہوتا ہے اور وہ بھی جو کہ باہر دوسری یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک تو ڈالرز میں فیس پے کرنی ہوتی ہے، پھر فی اسٹرکچر ہائر ہوتا ہے. ہمارا وہی فی اسٹرکچر جو کراچی، جو انٹیریئر سندھ، جو لاہور کے بچوں کے لیے ہے، اسلام آباد کے بچوں کے لیے ہے، وہی فی اسٹرکچر الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہاں پر باہر سے آنے والے بچوں کے لیے پڑھائی میں انتہائی زیادہ جو ہے وہ معاون
اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو تعارف اپنے ادارے کا کروا دیا ہے. اس کے بعد ہم میرے خیال میں کچھ جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس میں تو پھر میں چونکہ کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر بھی ہوں، لہٰذا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ پروفیسر کا کام ہی بولنا ہے. میں تو اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں نان اسٹاپ جو ہے مزید 6 گھنٹے تک بول سکتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے، پلس رجسٹرار بھی ہوں، تو لہٰذا میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے. تو بہرحال مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا. باقی آپ کے سوالات آئیں گے تو وہ زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا، اور انٹریکٹیو سیشن میں ہی مزہ آتا ہے، اور پیسو لسننگ میں مزہ نہیں آتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ کاشف صاحب. مقصد یہی تھا تاکہ ایک انٹروڈکشن ہو جائے ہمارے طلبہ کے سامنے بھی، اور ہمارے جو ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرس وہاں موجود ہیں، ہمارے پرنسپل موجود ہیں. تنویر صاحب، یقیناً یہ سیشن آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے. وہاں عموماً کیا مسائل ہیں؟ اگر آپ سے میں بات کروں کہ آپ کو وہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں؟ جی مصطفیٰ صاحب، مسائل تو کافی سارے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ آپ نے آج کا یہ سیشن ارینج کیا ہے. بہت سارے مسائل ہیں بچوں کے لیے. بچے بھی موجود ہیں، وہ خود بھی بات کریں گے، میری ٹیم کے لوگ بھی بات کریں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کاشف صاحب کی جو انٹروڈکشن تھا اس میں، جنہوں نے اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی. عمومی طور پہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں جو پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں، جو کہ بیسیکلی ڈوئل نیشنل نہیں ہیں، وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں، پاکستانی نیشنلز ہیں، جب وہ ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹیز میں پاکستان میں، تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے کوٹا پہ اگر ان کو ایڈمیشن ملتا ہے تو یقیناً ڈالرز میں فیس لی جاتی ہے. کاشف صاحب نے بالکل صحیح کہا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے بائی دا وے کہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہو رہا. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، آنیسٹلی اسپیکنگ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اب بھی اس طرح کے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ اس طرح سے تعلیم کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. جو اچھا، اس سے ہٹ کے ایک بڑا مسئلہ تو سب سے پہلے آتا ہے ہائر ایجوکیشن کا. سعودی عرب میں جب بچے اے لیول ایف ایس سی ایف اے کر لیتے ہیں جی، تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے بڑا مشکل ہے. یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی فیسلٹیز سعودی عرب کے اندر عمومی طور پہ کم ہیں. اب جن یونیورسٹیز میں یہاں پہ داخلہ لیا جا سکتا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہیں جی، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈس کے لیے ہوں یا انجینئرنگ کی فیلڈس کے لیے ہوں. اسی وجہ سے بچے مجموعی طور پہ پاکستان واپسی کا رخ کرتے ہیں، یا پھر وہ مغرب کی طرف یا ملیشیا، ترکی یا باقی ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن، افورڈیبل ہائر ایجوکیشن کا نہ ہونا اٹ سیلف ایک بڑا ایشو ہے. اب اس کے ساتھ اگلا جو ایک مسئلہ ہے جی میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا، خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں، بہت بڑا ایشو ہے. یہ فیملیز بیسیکلی سپلٹ ہو جاتی ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی فیملی سپلٹ ہوں ان دا سینس کہ جی والدہ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ واپس پاکستان جائیں، وہاں پہ ان کے ساتھ رہیں، which itself is not good. چونکہ ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا کہ یہاں سے نوکری چھوڑ کے تو لوگ واپس پاکستان چلے جائیں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جی. اور اگر فیملی سپلٹ ہوتی ہے وہ اٹ سیلف بڑا ایشو ہے جو کہ ہر کیس میں ممکن نہیں ہے. تو دوسرا آپشن رہ جاتا ہے ہاسٹلز میں. وہ بھی بائی دا وے آسان کام نہیں ہے والدین کے لیے، بچیوں کو خاص طور پہ یہاں سے بھیجنا اور وہاں پہ ان کو ہاسٹلز میں ایڈجسٹ کرنا جی. اور بھی ایشوز ہیں جی جن پہ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھی بات کریں تاکہ آپ کو ڈائیورس اینگل سے ان مسائل کا اندازہ ہو سکے جو کہ پاکستانی طلبا کو یہاں پہ پیش آتے ہیں. بالکل صحیح ہے تنویر میں صاحب، ریکویسٹ کروں گا. آپ نے صحیح کہا. میں ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا، خاص طور پہ چاہوں گا کاشف صاحب اس کا جواب دیں اسی وقت تاکہ ہم آگے چل سکیں. آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاسٹلس، یعنی یہ مسئلہ آتا ہے وہاں پہ کہ والدین کو، مطلب والدین بڑھ جاتے ہیں، والد کو وہاں رہنا پڑتا ہے، والدہ کو واپس آنا پڑتا ہے اپنے ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے معاملے میں. جی تو ہاسٹلس کی سہولت ہے ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، کراچی میں موجود ہے. میں چاہوں گا کاشف صاحب بتا سکیں کہ ہمارے ماجو میں یہ سہولت ہے کہ ہاسٹل کی اس حوالے سے؟ اچھا، محمد علی جناح یونیورسٹی میں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر اسٹوڈنٹس لوکل ہوتے ہیں نا، مینس کراچی یا میکسیمم جو ہے وہ
انٹیریئر سندھ کے ہوتے ہیں. تو ہمارا اپنا تو کوئی ہاسٹل نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے ایک جو ہے وہ ارینجڈ اکوموڈیشن ہوتی ہے, جس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کرنٹلی اس میں 50 لڑکیاں جو ہیں وہ اس ارینجڈ اکوموڈیشن میں رہتی ہیں. لیکن جہاں تک تنویر صاحب آپ نے تنویر نام ہے نا, تنویر صاحب آپ نے جو یہ دو مسئلے بتائے نا, دیکھیں واقعی میں یہ جو دو مسئلے ہیں, ان مسئلوں کا کوئی ایسا پریکٹیکل سلوشن جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. نمبر ایک تو یہ کہ جی اگر بچہ ڈیول نیشنل نہیں ہے تو وہاں پر تو خیر اس اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا جو ہے وہ بہت ہی تقریباً ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے, انٹل اور انلیس کہ جی آپ کی افورڈیبلٹی کا ایشو نہ ہو, یا آپ بچوں کو جو ہے وہ یورپین سائٹ پر یا کسی اور اس سائٹ پہ بھیج دیں آپ. ٹھیک ہے جی. ادروائز میرے اپنے سگے ماموں ہیں, ان کی بیٹی نے اور بیٹے نے جو ہے وہاں سے پڑھا, اے لیولز کیا اور یہاں پر آئے, تو اس کے نتیجے میں کرنا یہی پڑ گیا کہ میری ممانی کو جو ہے وہ یہاں آنا پڑا, بچوں کے ساتھ رہنا پڑا. تو ایک نے جو ہے وہ این سے انجینئرنگ کی, دوسرے نے فاسٹ سے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی. تو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں, لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جی ایڈجسٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی, میں یہ تو اگر بار بار یہ کہوں کہ جی ہمارے یہاں یہ ہے اور وہ ہے, وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں کا یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ الحمدللہ لڑکیوں کے لیے بہت سازگار ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ شیئر کروں تو آپ یقیناً خوش ہوں گے کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی کی اولاد لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے تو ان کے پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو محمد علی جناح یونیورسٹی میں بھیجیں اور لڑکوں کو جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی میں بھیج دیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کا ماحول, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی یہاں پہ مستقل کوئی پابندیاں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم بہرحال اس چیز کو بہت سیریس لیتے ہیں کہ بھئی یہ بچیاں ہماری ذمہ داری ہیں, اور ان کی جب تک یہ یونیورسٹی میں خاص طور پر موجود ہیں, ان کی حفاظت اور ان کا ہر طرح سے خیال, چاہے وہ لوکل ہوں یا چاہے وہ باہر سے آ رہے ہوں, ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا کیئرفل بھی ہوتے ہیں. سر میرا اس سلسلے میں ایک سوال ہے جی کہ ہم جیسے میری بچیاں گئی تھی پاکستان پڑھنے کے لیے, تو فاسٹ آپ جانتے ہیں اس یونیورسٹی کے ہاسٹل نہیں ہے ایسا. انہوں نے بھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اکوموڈیشن لی ہوئی ہے تو یو آر لوکنگ فار دیٹ, تو آپ سارے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ اسے لک آفٹر کرتے. لیکن ایون دین میں نے اس کو نہیں پریفر کیا. ریزن اس کے پیچھے یہی تھی کہ مطلب پک اینڈ ڈراپ کی جو پرابلم ہوتی ہے پیرنٹس کو, خاص طور پہ جو راستے میں جو جتنا بھی ٹائم بچوں کا گزرتا ہے, پیرنٹس اپنے اس وقت تک اپنے, اگر ہم دور ہیں ان سے تو ہم اس وقت تک بالکل اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں کہ کہاں ہیں, کس وقت پہنچ رہے ہیں, کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں. میں نے اس کے بجائے میں نے نسٹ کو پریفر کیا, حالانکہ مجھے وہاں فیلڈ بھی چینج کرنی پڑی بچے کی. لیکن ریزن اس کا یہی تھا کہ اس کا ہاسٹل اندر تھا, وہاں مجھے کہیں بچے کے آنے جانے کی جو پرابلم ہوتی ہے اور راستے کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں فیس کرنے پڑے اس سلسلے میں. تو اگر مطلب یہ چیزیں اٹس ناٹ اونلی فار می, اٹس فار ایوری پیرنٹس, خاص اور اسپیشلی جو جن کی بچیاں ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس سلسلے میں اگر آپ لوگ اس پہ زیادہ ورک آؤٹ کریں کہ ہاسٹل آپ کی یونیورسٹی کے اندر ہی ہو اسپیشلی فار دا گرلس اسٹوڈنٹس, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے, اور پیرنٹس کے لیے بھی بہت, اس کے لیے ان کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا تجویز کا. میرے خیال میں آپ کا نام اگر معلوم ہو سکے پلیز. میں تسنیم حسن بات کر رہی ہوں, سینئر ٹیچر گرلز ونگ سے. میری بچیوں نے ریسنٹلی نس سے ہی پڑھا ہے, اور ایک نے ایم فل کیا ہے اور دوسری نے بھی مطلب وہاں سے بزنس میں پڑھا ہے, اور دونوں کو مجھے وہاں پہ داخل کرنے کی میری مین وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ ہاسٹل ان کا یونیورسٹی کے اندر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں, جو خاص اسپیشلی جو پیرنٹس باہر ہوتے ہیں تو ان کے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل روڈ ٹریفک اتنی زیادہ ہے, اس میں ٹائمنگ بچوں کی بہت زیادہ لگتی ہے, اور اگر ہم بچیوں کے حوالے سے بات کریں تو ہم ویسے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں. تو میں اپنی بچیوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ہمارے یہاں جو اسٹوڈینٹس ہیں ہم انہیں کو لے کے میں اس طرح کر رہی ہوں کہ اگر یہ چیز کو لک آفٹر کیا جائے تو آئی تھنک سو کہ اس میں زیادہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے بہتر ہوگا. جی بالکل, آپ کی تجویز جو ہے اور آپ نے جس مسئلے کی طرف ہماری توجہ لگائی ہے وہ بالکل صحیح ہے
کہ بینگ اے فادر اگر میں یہ سوچوں کہ میری بچی اگر کہیں پڑھ رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کراچی کے حالات جس طرح کے ہیں اور خاص طور پر اس وقت کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کے حالات ہیں وہ انتہائی جو ہے نا وہ خطرناک ہیں. تو اس صورتحال میں ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ گھر پہ نہیں آ جاتا، ایون یہ کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں حالات کا پتہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بچہ جب تک یا بچی ہماری جب تک گھر نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک ہمیں ایک پریشانی لاحق رہتی ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اصل مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ہاسٹل اگر ہو اور وہ یونیورسٹی پریمیسز سے باہر ہو تو بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ ارینجڈ اکوموڈیشن کو میں بینگ اے پیرنٹ جو ہے میں آپ کی بات کو جو سیکنڈ کروں گا کہ ارینجڈ اکوموڈیشن ایک پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک سولوشن تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں خود اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہاں جی یہ پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے. جہاں تک رہی بات کہ فاسٹ کی، تو ہاں جی لازمی سی بات ہے ان کے پاس بھی ہاسٹل نہیں ہے اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے مسئلہ ہے. میں آپ کی بات کو یا آپ نے جس مسئلے کی جانب جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے اس کو میں ہرگز ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن جو دو چیزیں میں نے پہلے بتائیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ محمد علی جناح کی جو لوکیشن ہے، یہ اگین میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی بات کو ڈینائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کی بات بالکل 100% ریئلسٹک ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس بھی کریں گے. لیکن محمد علی جناح یونیورسٹی کی جو لوکیشن ہے وہ شارع فیصل پر ہے. شارع فیصل کو جو ہے نا وہ ہم مین انڈسٹریل ہب کہتے ہیں کراچی میں، یہ مرکز ہے کراچی کا. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے کہ ایسے اداروں کی طرف جہاں پر کہ جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کا انتظام صحیح نہیں ہے. جیسے کہ فاسٹ کی مثال آپ کر لیں تو بھینس کالونی کی طرف ہے، وہاں پہ آنا جانا. تو ایک یہ ضرور ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ ہاسٹل نہیں ہونے چاہیے، ہاسٹل بالکل ہونے چاہیے، انسائڈ دی کیمپس آف دی یونیورسٹی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ماجو کی جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن جو ہے وہ اتنی سینٹرل ہے اور یہاں پر یہاں پہ ٹرانسپورٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ رات دیر تک جو ہے اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا. باقی یہ ہے کہ ضرور انشاءاللہ جو ہے آپ سے میٹنگ کے بعد ہم اپنی مینجمنٹ کو ضرور جو ہے نا وہ اس جانب جو ہے وہ توجہ ڈالنے کو کہیں گے کہ جی ہاسٹل کا کوئی پراپر انتظام. یہ یقیناً ہم سے بہت سارے پیرنٹس سوال کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ کوئی عملی قدم اٹھائیں. بہت شکریہ جی کاشف کاشف صاحب. صاحب. اور جی جی کاشف صاحب شکریہ آپ کی اس وضاحت کا. میرے چند ایک جو اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ چھوٹے چھوٹے سے کوسچن ہیں. ایک تو میں جاننا چاہوں گا اپنے طلبہ کے لیے کہ آپ کے کا فی سٹرکچر کیا ہے. یعنی اگر انجینئرنگ میں ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ جیسے آپ نے ذکر کیا اور کمپیوٹر سائنسز کی آپ نے بات کی، انڈر گریجویٹ پروگرام میں فی سٹرکچر آلموسٹ کس رینج میں فال کرتا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے کبھی بھی کسی بھی جگہ جب بچہ جاتا ہے تو سب سے پہلے بجٹ جو ہے دیٹ میکس اے ڈفرنس. جی ضرور میں آپ کی بات کی وضاحت کروں گا. اگر میں لمسم بات کروں نا تو ہماری جو پر سیمسٹر فیس ہے نا وہ انڈر گریڈ پروگرام کے لیے وہ لیس دین 1 لاکھ روپیز ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں پر کریڈٹ آور سسٹم ہے فی کے لیے، اور انڈر گریڈ پروگرام کے میں ہمارے یہاں پر کریڈٹ آور فی ہوتی ہے 5,500 روپے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈمیشن فیس جو ہے وہ ہوتی ہے 15,000 روپے. تو ظاہر سی بات ہے صرف ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن پے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس کوئی ہڈن چارجز نہیں ہوتے. لائک ہم ایگزامینیشن کے نام پر کوئی چیز نہیں لیتے، ہم کوشن منی کے نام پر کوئی چیز نہیں لیتے، ہم سیکیورٹی ڈپازٹ کے نام پر کوئی چیز نہیں لیتے. تو ہمارے یہاں فی میں سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ایڈمیشن فیس ہے جو 15,000 روپیز ہے، اور جو ظاہر سی بات ہے کہ ایئرلی بیسس پر جو ہے ہم ریوائز کرتے ہیں، لیکن ریویژن بھی کوئی بہت زیادہ ہمارا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ 500 1000 یا 150 روپے 1,500 روپے، اس سے زیادہ کا نہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پر سیمسٹر جو ہے وہ 88 to 90,000 روپیز جو ہے وہ انڈر گریڈ پروگرام کی جو ہے نا وہ کاسٹ پڑتی ہے. تھینک یو. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سندھ کے حوالے سے عام طور پہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں اردو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کمپلسری لیا جاتا ہے، ویئر ایز باقی پروونسز پنجاب، کے پی، اسلام آباد وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اگر بچہ او این اے لیول دونوں ابراڈ سے کر کے آتا ہے تو پھر اردو اسلامیات پاکستان اسٹڈی کی ضرورت نہیں رہتی.
تو کیا آپ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ کے ہاں جو انٹیک کرائیٹیریا ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کے پبلک انسٹیٹیوٹس کی طرح اردو اسلامیات پاکستان اسٹڈی کمپلسری ہے یا نہیں؟ اچھا جناب، دیکھیں اردو تو نہیں ہے ہمارے کریکلم میں، کسی بھی پروگرام کے کریکلم میں اردو نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات ہے نا پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کی، یہ بائنڈنگ صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نہیں ہے، یہ بائنڈنگ جو ہے وہ ہمارے قانون پاکستان 1973 کا جو آئین ہے نا، اس کے مطابق گریجویشن میں یہ 2 کورسز کا پڑھایا جانا لازمی ہے، یعنی کہ اس وقت کاشف صاحب معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ گریجویشن میں آپ پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات پڑھا رہے ہیں، وہ میرے نالج میں ہے، ایز پر پاکستانی کانسٹیٹیوشن اٹ از کمپلسری، میڈیکل کالجز میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ میرا سوال انٹیک کرائیٹیریا کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں سے ایک بچہ یا بچی جو اے لیول کر کے او لیول دونوں ابراڈ یعنی سعودی عربیہ سے آتا ہے اور اس بچے نے اردو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی نہیں پڑھی، پنجاب میں، کے پی میں، اسلام آباد میں اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے if he has done both from abroad, but سندھ میں پبلک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں مل رہا بیکاز ان بچوں کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا وہ پورا نہیں کر پاتے۔ نہیں جناب، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ، اور یہ بھی ہمارا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایچ ای سی کا ہی وہ ہے کہ اگر آپ پری انجینئرنگ کے پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ بچے جو باہر سے اے لیولز کر کے آتے ہیں نا، پاکستانی قانون کے تحت ان کے اوپر صرف ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر انٹر بورڈ جو ہے نا کمیٹی ہے جو آئی بی سی سی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آئی بی سی سی سے ایکویلنس لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اے لیولز یا بچہ کر کے آیا ہے وہ یہاں کا بورڈ جو ہے اس کو کس لیول پر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اردو انگلش اسلامیات، ہم اس کو بالکل نہیں دیکھتے، ہم انجینئرنگ کے پروگرام میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں، 3 کورسز دیکھتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں میتھمیٹکس، دوسرا دیکھتے ہیں کیمسٹری، اور تیسرا دیکھتے ہیں فزکس، پیور انجینئرنگ پروگرام میں۔ اور اگر نان انجینئرنگ پروگرام ہے لائک کمپیوٹر سائنس ہے تو اس میں کیمسٹری کو ہٹا دیتے ہیں، کیمسٹری کی جگہ اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھی ہو تو ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ ہمارے لیے یہ جو 3 کورسز ہیں نا، فزکس، کیمسٹری، میتھس، اور اگر کمپیوٹر سائنس میں آنا چاہتا ہے یا لائف سائنسز میں آنا چاہتا ہے تو ادر دین کیمسٹری وہ کمپیوٹر سائنس کا بھی بچہ ایلیجیبل ہوتا ہے۔ اچھا کاشف صاحب، ایک میں کچھ سوالات میرے پاس چونکہ طلبہ نے پہلے سے دیے تھے تو اس حوالے سے میں ذرا زیادہ وقت آپ کا لے رہا ہوں۔ اس میں ایک گزارش پھر کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا نام ضرور بتائیے گا تاکہ ہم محمد نعیم اختر، میں نعیم بول رہا ہوں، بس کیونکہ ہماری اسکرین سے نا پتہ نہیں چل رہا کون بات کر رہے ہیں، معذرت کرتا جی۔ نہیں صاحب، نو ایشو نہیں صاحب، بالکل دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہی جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، تو بھائی جتنے سوالات آپ کریں گے اتنی مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا بھی نا کہ دیکھیں میں نے تو تعارف کروا دیا، لیکن یہ تعارف جو ہے نا وہ پیسو لسننگ کے طور پر گیا نا، تو مزہ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ جو مزہ ابھی آ رہا ہے کہ آپ بھی سوال کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ جو سوالات کریں گے میں اس کے جوابات آپ کو تسلی بخش حد تک دے سکوں۔ ایز اے رجسٹرار اینڈ اے پروفیسر آف کمپیوٹر سائنسز، محمد علی جناح یونیورسٹی کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ محمد علی جناح یونیورسٹی ویسے تو یہ جنرل کیٹیگری یونیورسٹی ہے۔ جنرل کیٹیگری یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم انجینئرنگ میں بھی پروگرام آفر کرتے ہیں، ہم بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی پروگرامز آفر کرتے ہیں، ہم بایولوجیکل سائنسز میں بھی پروگرام آفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی اس وقت محمد علی جناح یونیورسٹی کا جو ہے وہ سندھ ریجن میں کیا چیز بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، تو وہ ہمارا کمپیوٹنگ کا پروگرام ہے الحمدللہ۔ That's good. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری باقی فیکلٹیز جو ہے نا، دیکھیں انجینئرنگ کا پروگرام ہے نا، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ باڈیز بہت زیادہ ہیں، جتنی تو یونیورسٹیز نہیں ہیں اس سے زیادہ تو باڈیز ہیں۔ تو انجینئرنگ کے پروگرام میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بہت ساری لمیٹیشنز آتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ان کی پہلی لمیٹیشن تو یہ ہے کہ ہم 40 سے زیادہ بچوں کو داخلے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایون یہ کہ ہم بھی 40 سے زیادہ کا سیکشن نہیں بناتے، لیکن ہم ملٹیپل سیکشن ضرور بناتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو ہے وہ 40 کے 3 سے 4 سیکشنز بنا سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ فریڈم بھی ہے اور کمپیوٹر سائنس کا تھوڑا سا رجحان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا پوری دنیا میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو یہ ہمارا جو پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہماری وجہ شہرت ہے، وجہ شہرت ہمارا کمپیوٹر سائنس کا پروگرام ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پروگرام ہمارے جو ہے نا وہ چل نہیں رہے، الحمدللہ چل رہے ہیں۔
अच्छा, आपने फरमाया कि अंडर ग्रुप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपकी 2 यूनिवर्सिटीज और हैं, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है और इस्लामाबाद में सेंट्रल कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज साइंस है, एंड टेक्नोलॉजी कास्ट है। हाँ जी, साइंस एंड कास्ट, जिसको कास्ट कहा जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी यूनिवर्सिटी से बच्चा 1 या 2 सेमेस्टर करता है तो क्या क्रेडिट ट्रांसफर आप इन 2 इंस्टीट्यूट्स अपनी यूनिवर्सिटीज में, जो सिस्टर यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, इसमें ये पॉसिबल है आपके यहाँ? देखिए, क्रेडिट ट्रांसफर अगर हमारे पास बच्चा 1 या 2 सेमेस्टर पढ़ता है तो उसको पूरा फ्रीडम है कि वो किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में इंक्लूडिंग कास्ट और यूसीपी वो ट्रांसफर ले सकता है। थैंक यू। अब नदीम साहब या कोई और जो हैं हमारे कोलीग्स। नईम साहब, अगर नदीम साहब और दीगर कोलीग्स भी बात कर लें और हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं अगर वो खुद भी बात करें तो ज्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मिस साइदा सीनियर गर्ल विंग से बात कर रही हूँ। सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि एंट्री टेस्ट का आपका मतलब क्या क्राइटेरिया होता है और किस टाइप का एंट्री टेस्ट होता है? चूंकि हमारे बच्चों ने ओ लेवल, ए लेवल किया होता है, तो क्या वो फेडरल के सिस्टम से या मतलब कहाँ से वो टेस्ट होता है अगर होता है तो? देखिए, एंट्री टेस्ट जो होता है हमारा यूनिवर्सिटी का, उसकी कंपोजिशन जो है वो बेसिक 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें आप वोकैबुलरी कह लें, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स कह लें, ठीक है ना जी, और इस तरह की चीजें होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग है, इस तरह की चीज होती है। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है मैथमेटिक्स का बेसिक पोर्शन, जिसमें अरिथमेटिक का भी होता है, इसमें एनालिटिकल के क्वेश्चंस होते हैं, और एक जो है हमारा जनरल नॉलेज का होता है जिसमें हम पाकिस्तान और हालात हाजरा के मुताबिक जो चीज़ हो रही होती है कि दुनिया में इस वक्त ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस तरह के सवालात होते हैं। बहरहाल एंट्री टेस्ट का जो पूरा टेम्पलेट होता है, या आप कह लें सैंपल एंट्री टेस्ट, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे तो मैं मुस्तफ़ा को दे भी दूंगा, कि अगर आपसे चाहें तो शेयर कर लें। तो ए लेवल्स वाला बच्चा तो माशाल्लाह से जो है ना वो हमारे एंट्री टेस्ट को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लेता है। सर, इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं एंट्री टेस्ट के? एंट्री टेस्ट के मार्क्स होते हैं 100, ठीक है। इसके अलावा हम जब मेरिट लिस्ट बनाते हैं ना, तो मेरिट लिस्ट में हम ए लेवल्स का भी पोर्शन रखते हैं, और हम जो है वो ओ लेवल्स का भी पोर्शन रखते हैं। इस तरह अगर यहाँ का बच्चा होता है तो उसके मैट्रिक के मार्क्स को भी देखते हैं, उसके इंटर के मार्क्स को भी देखते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन हमारा जो है वो एंट्री टेस्ट का होता है। हाँ, इसके अलावा हमारे यहाँ इंटरव्यू भी मस्ट होता है, ताकि इंटरव्यू में बेसिकली हम बच्चे की थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल्स को जज करने की कोशिश करते हैं कि उसकी सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, और इसके साथ जो है वो फिर हम मेरिट लिस्ट का इजरा करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ बीच में, फी स्ट्रक्चर का जिक्र आया था, तो वहां पर ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे जो है वो स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है, रिगार्डलेस कि वो बच्चा पाकिस्तान का है या वो बच्चा पाकिस्तान से बाहर से आया है। जैसे मैंने कहा ना आपसे, हमारे यहाँ हर पॉलिसी जो है वो ओपन है, मींस हम ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते कि बच्चा पाकिस्तान से का है यानी लोकल है, या बच्चा पाकिस्तान से बाहर से आया है। तो हमारे यहाँ मेरिट स्कॉलरशिप, यानी बच्चा अगर इंटरमीडिएट में परसेंटेज लेता है हाई, ठीक है, तो उस सूरत में उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है। इवन ये कि अगर मास्टर्स में एडमिशन ले रहा है और उसने ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज ली हुई है, तो इस सूरत में भी जो है ना उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, प्लस ये कि ऐसे बच्चे जो कि जो है वो नीडी हों, ठीक है ना, तो उनके लिए भी हमारे पास जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की फैसिलिटी उसकी भी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेरिट पर जो है ना वो स्कॉलरशिप्स इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हैं अच्छी खासी, कि बाज बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज्यादा मेरिटोरियस होते हैं, उन्होंने माशाल्लाह पूरा डिग्री प्रोग्राम ही जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। सर, इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं, कुछ आप इस बारे में बताएं। इंटरव्यू का जो है ना वो वेटेज रखा जाता है। जैसे मिसाल के जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन किस अंदाज से हम करते हैं। हम 50% रखते हैं एडमिशन टेस्ट के लिए, ठीक है जी, ठीक है, और हम रखते हैं जनाब अली 10% जो है वो मैट्रिक के लिए, और हम रखते हैं जनाब 20% इंटरमीडिएट के लिए, और रिमेनिंग परसेंटेज हमारा जो है वो होता है, यानी 20% जो बचा ये हमारा होता है इंटरव्यू का।
تو اوور آل یہ 100 بن کر جو ہے پھر وہ میرٹ لسٹ جو ہے وہ ایشو ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی اور آپ لوگ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں ندیم اقبال عرض کر رہا ہوں اور میں بایولوجی کا ٹیچر ہوں. تو اس سلسلے میں بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ کے پاس بایولوجیکل سائنسز میں بایو انفارمیٹکس اور بایو ٹیکنالوجی جیسے سبجیکٹس ہیں. آئی ول ریکویسٹ یو کہ کائنڈلی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پریویس میرٹس کیا ہیں, اس سے تھوڑا سا یونیورسٹی کی اسٹینڈنگ کا بھی معلوم ہوگا, اور اب تک آپ کے ان سبجیکٹس میں کتنے بیچز نکل چکے ہوئے ہیں. تھینک یو. دیکھیں ہم نے بی ایس بایو سائنسز جو ہے نا وہ ہم نے شروع کیا ہے فال 2017 سے, تو اس لیے ہمارا پہلا بیچ نکلا ہے بی ایس بایو سائنسز کا. بی ایس بایو ٹیکنالوجی کا اس وقت جو ہے وہ 4تھا سیمسٹر چل رہا ہے, اور بی ایس بایو کیمسٹری ہم نے اس سیمسٹر سے لانچ کیا. اچھا جہاں تک رہی بیسیکلی کہ پریویس اسٹینڈنگ کیا ہے ہماری, تو ہم بیسیکلی جو ہے نا وہ منیمم میرٹ جو ایچ ای سی ڈیفائن کرتا ہے کسی پروگرام میں داخلے کے لیے ہم اس سے چلتے ہیں. لیکن اس کا یہ یعنی کہ وہ تمام بچے جو کہ 50% یا اس سے اوپر کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں ہمارے ایڈمیشن میں اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایڈمیشن ٹیسٹ ہے, انٹرویو ہے, پریویس میرٹ ہے, تو وہ مل ملا کے پھر جو ہے وہ پھر جو میرٹ لسٹ بنتی ہے اس کے مطابق پھر وہ داخلے دیے جاتے ہیں. جی کاشف صاحب اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ان بی ایس لائف سائنسز میں اسٹوڈنٹس تبھی آتے ہیں جب وہ بی ڈی ایس یا ایم بی بی ایس سے ڈراپ ہو رہے ہوں, جی یا بالکل آپ کچھ نے بچے بالکل چوائس سے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بیسیکلی جو ہے ہمارے یہاں میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلے ہوتے ہیں سال کے آخر میں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں نومبر دسمبر تک یہ داخلے ہوتے ہیں. تو یہ جو بایو سائنسز ہے یا بایو ٹیکنالوجی ہے اس میں بچہ اسی وقت آتا ہے جب وہ میڈیکل یونیورسٹی میں جو ہے وہ داخلے سے رک جاتا ہے, رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو یا تو پھر وہ بایو سائنسز کی طرف رخ کرتا ہے, بایو ٹیکنالوجی کی طرف رخ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, یا فارم ڈی کی طرف, ٹھیک ہے نا, فارمیسی کی طرف رخ کرتا ہے. اس سلسلے میں کچھ سوال ہے آپ کا؟ نہیں میں یہی پوچھا تھا کہ اس سے وہ میرٹ کا اندازہ لگانا تھا کہ وہاں سے ڈراپ ہونے کے بعد آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ کس لیول پر آ رہے ہیں, تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ میرٹ آپ کا جو منیمم میرٹ ہے وہ ساری چیزیں ملا کر وہ کتنا بنتا ہے اندازہ. دیکھیں منیمم میرٹ جو ہے نا ہمارا لائک کر رہا ہوتا ہے 70 to 75 کے اوپر. یہ اوور آل کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو, جس میں اس کا اکیڈمکس بھی ہے, اس کا انٹرویو بھی ہے, اس کا ٹیسٹ بھی ہے, یہ ساری چیزیں ملا کر. لیکن ہمارے یہاں جو انٹرمیڈیٹ کی پرسنٹیج ہے جس کی بیسس پر وہ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے, وہ ایز پر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ منیمم انہوں نے 50 سیٹ کیا ہوا, 50 پہ ہم جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. چونکہ دیکھیں خالی آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ جو سسٹم آف ایجوکیشن اگر ہم تھوڑا سا اے لیولس کو چھوڑ دیں اگر, تو وہ سسٹم آف ایجوکیشن ہمارے یہاں ہمارے بچوں کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو صحیح طور پہ جانچنے کا پیمانہ ہے نہیں. یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ میں پرسنٹیج یا میٹرک کی, میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بچے پرسنٹیج لے رہے ہیں وہ غلط ہیں خدا نخواستہ, لیکن صرف پرسنٹیج لے لینا جو ہے وہ ان کی قابلیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. لہٰذا ٹیسٹ بھی ہے, انٹرویو بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے مثال کے طور پہ بہت سارے بچے ایسے ہیں ہمارے یہاں, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو یہاں سے انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اراؤنڈ 50 پر, لیکن جب وہ یہاں پہ داخلہ لے لیتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت وہ ان بچوں سے جو انٹرمیڈیٹ میں 75 اور 80% لے کر آئے تھے ان سے کہیں بہتر ہوتے ہیں. سر دوسرا کمپیوٹنگ پروگرام کے اندر اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس فزکس, کیمسٹری اور میتھس ہے, کیا وہ آپ کے پاس اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے کمپیوٹنگ پروگرام میں فزکس, کیمسٹری اور میتھس کے ساتھ؟ اس جی میں جی بالکل. اے لیول میں کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی نہیں رکھی. فزکس, کیمسٹری اور میتھس جو ہے وہ کمپیوٹنگ, انجینئرنگ ان سب کے لیے. تو جس بچے نے آئی ٹی رکھا ہوگا یا کمپیوٹر سائنس ہوگا اس کو کسی قسم کا بینیفٹ ہوگا اس کے بی ایس کے اندر, کوئی اس کے کریڈٹ آج ڈراپ ہوں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں کچھ بینیفٹ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اے لیولز ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ لیول آف اسکولنگ ہے. اے لیولز کو ہم پاکستان میں جو ہے وہ 12 ایئرس آف اسکولنگ کے برابر لیتے ہیں, جبکہ یہ جو بیچلرس پروگرام ہوتا ہے وہ 16 ایئرس آف جو ہے نا اسکولنگ کے برابر ہوتا ہے. 12 + 4 ایئرس ہم پڑھتے ہیں تو
تو یہ جو کریڈٹ میں ایگزیمشن ہوتی ہے نا، وہ کریڈٹ میں ایگزیمشن ہمیشہ سیم لیول پہ دی جاتی ہے، ڈفرینٹ لیولس پہ نہیں دی جاتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھ کر اگر آتا ہے تو اس کے لیے ہر وہ پروگرام جس میں میتھمیٹکس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہی کہ انجینئرنگ اور خاص طور پہ کمپیوٹنگ میں میتھمیٹکس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر اس بچے کو پڑھائی کے دوران بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. تھینک یو سر. اور کوئی سوالات کا سلسلہ جاری ہے؟ کاشف صاحب میں اپنے طلباء سے گزارش کروں گا کہ ان میں سے جس کے جو سوالات ہیں وہ اب پینل سے پوچھ سکتے ہیں. بوائز گرلز. یس سر. السلام علیکم سر، میں سیدہ جویریہ بات کر رہی ہوں. میں اے لیولس کی اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ. میرا سوال یہ تھا کہ ہم یہاں پہ اے لیولس کر رہے ہیں، تو اگر اب ہم پاکستان میں آگے پڑھنا چاہیں اے لیولس کرنے کے بعد، تو ہمیں کیا فوائد یا نقصانات پیش آئیں گے ایف ایس سی نہ کرنے کے؟ بیٹا آپ سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جی سر، میں پوچھ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ اے لیولس کر رہے ہیں، تو اگر ہم اب آگے پاکستان میں پڑھنا چاہیں تو ہمیں کوئی فوائد اس کے یا کوئی نقصانات ایف ایس سی نہ کرنے کے، اے لیولس کرنے کے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ایف ایس سی نہ کرنے کا نقصان ان یونیورسٹیز میں ہوتا ہے جہاں پر داخلے کا معیار کوٹا سسٹم ہو. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو نام بتا دیا کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں پاکستان میں، ان سب میں جو ہے وہ کوٹا سسٹم ہے. تو کوٹے کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ بچے بہت ہی کم، یعنی اگر ایک ہی سیٹ ہو اور جو ہے وہ 50 بچے جو ہے وہ کمپٹیشن میں کھڑے ہوں تو لازمی سی بات ہے سیٹ تو کسی ایک کو ملنی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ہماری یونیورسٹی کی خاصیت یہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہر کیٹیگری پر اوپن میرٹ لگاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی بھی پروگرام میں آ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے اے لیولز پاکستان سے کیا ہے یا ایف ایس سی آپ نے پاکستان سے کیا ہے یا آپ کہیں اور سے پڑھ کر آ رہے ہیں. کرائٹیریا ایڈمیشن کا وہی رہے گا، فی اسٹرکچر وہی رہے گا جو ہم لوکل اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی ڈسکریمنیشن الحمدللہ ہم نے نہیں رکھی ہوئی ہے کہ بھائی اگر آپ باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ خدا نخواستہ. ہاں اس کا نقصان جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ضرور ہے جہاں پر کوٹا سسٹم آ جاتا ہے. سر اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے، تسنیم حسن بات کر رہی ہوں، کہ بچی نے جو سوال کیا کہ ہمیں کیا نقصان یہ ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اوپن میرٹ بنے گا، تو اوپن میرٹ میں وہاں کے انٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ہمارے او لیول والے یا اے لیول والے اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں، ان کی جو وہاں پہ جا کے مارکس کچھ کم ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر آپ اوپن میرٹ میں جاتے ہیں تو پھر تو یہ سفر کریں گے نا، اس حوالے سے کیا؟ نہیں بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں جو آئی بی سی سی کی ایکویلنس آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے تحت ہم نے تو ابھی بینگ رجسٹرار میں نے تو ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا جو کہ آئی بی سی سی کی ایکویلنس لے کر آئے. ٹھیک ہے جی، اور اس کو داخلہ لینے میں ہمارے یہاں اس کا داخلہ نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میرے نزدیک دیکھیں ٹو بی ویری آنےسٹ، میرے نزدیک پاکستان سے بہتری جو ہے نا وہ جو ہمارا لوکل سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس سے بہتری جو ہے نا وہ اے لیولز میں پڑھایا جاتا ہے. تو میں تو ہمارے یہاں سائیکولوجی میں 90% بچے اے لیولز کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا تو میرٹ ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. تو ایسا نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہاں نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں سوری میں بات کر رہی. اصل میں مسئلہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایکویلنس جب بنتا ہے تو اوپن میرٹ میں ظاہر سی بات ہے وہاں تو 1150 میں سے 14 مارکس لے رہے ہوتے ہیں، 49 مارکس لے رہے ہوتے ہیں. نہیں، تو وہ اگر ہم پرسنٹیج وہ دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، یہ بتاؤں کہ یہ جو اس مرتبہ ہوا ہے نا کووڈ کے ساتھ، تو اس میں جو ہے کراچی بورڈ میں سب سے زیادہ انصاف سے کام کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچے سارے پاس ہو گئے. لیکن آپ یقین کریں کہ 50% سے زائد بچے رعایتی نمبر جس کو ہم 33% مارکس کہتے ہیں وہ لے کر پاس ہوئے ہیں، جن کا داخلہ کہیں نہیں ہو رہا. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی وہ تو کووڈ کا جی بس وہ کووڈ نے جو ہے نا سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہماری میرٹ میں بہرحال اس سے اتنا کوئی خاطر فرق پڑتا نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا. کیونکہ پتا ہے کہ دیکھیں جو اے لیولس کا بچہ ہوتا ہے، میں آپ کو اور وضاحت کرتا ہوں، جو اے لیولس کا بچہ ہوتا ہے نا اس کی سافٹ اسکلز جو ہے نا ماشاءاللہ بہتر ہوتی ہیں بہت. ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ اسکور جو ہے ہمارے پاس جو لاسٹ 5 ایئرس کا ہم دیکھتے ہیں اگر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا ٹیسٹ کا اسکور ہمیشہ جو ہے نا وہ یہاں کے بچوں سے بہتر ہوتا ہے. تھینک یو.
अस्सलाम वालेकुम। सर एक्चुअली वो जो सैयदा जवेरिया का जो क्वेश्चन था और मैम तस्नीम हसन ने जो इसमें ऐड किया, एक्चुअली वो जो नुकसान है वो बच्चों को IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेते वक्त ही हो जाता है जो कंपैरिजन में आते हैं, क्योंकि वहाँ नईम साहब इसको ज्यादा डिटेल से बता सकेंगे कि जब कन्वर्जन हो रही होती है IBCC में तो वहीं पर मार्क्स कट जाते हैं A लेवल के स्टूडेंट के, तो ये एक इशू है। दूसरा एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है जो आपने पहले, आप चूंकि IBCC के इक्विवेलेंस बच्चे को भी मिल जाएगा जिसमें O लेवल में 5 सब्जेक्ट्स दिए होंगे विदाउट पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और उर्दू के, और उसे भी मिल जाएगा जिसमें 8 सब्जेक्ट्स के साथ किया होगा। तो उस सिलसिले में नईम साहब भी पहले पूछना चाह रहे थे और ये क्वेश्चन अभी का इसका आंसर नहीं मिला। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पंजाब वगैरह में अगर ये 3 सब्जेक्ट्स बच्चे ने नहीं लिए हुए जिनको हम पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और उर्दू कहते हैं, इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है। इनकी फी बहुत ज्यादा, तो मगर मेरा ख्याल है कि आपका ये सवाल इतना खतरनाक है कि यहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहा। ये अभी आपका सवाल कर रहे हैं फिर आवाज गायब हो गई आपकी। तो उधर रिपीट कीजिएगा। काशिफ साहब जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन आपका सवाल शायद लगता है कुछ ज्यादा ही सियासी है। नहीं, सियासी नहीं था, बड़ा सिंपल था। एक तो मैंने ये कहा कि जो सैयदा जवेरिया ने और मैडम तस्नीम हसन ने बात की वो ये था सिंपली कि जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनता है उसी वक्त A लेवल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डीमेरिट हो जाता है उनका, क्योंकि मार्क्स जो है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जाते हैं। इस साल शायद कुछ बेनिफिट हो उसमें। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि 99%, 98% मार्क्स हैं FSE में और A लेवल में इतना एडवांटेज नहीं मिलता। और दूसरी मैं बात ये कह रहा था कि नईम साहब ने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ GCE सब्जेक्ट, यानी पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और उर्दू। ये 3 सब्जेक्ट्स अगर बच्चे ने O लेवल में पढ़े हैं तो उसको पहले लोकल स्टूडेंट कंसीडर किया जाता था, और अगर उसने नहीं पढ़े तो उसको फॉरेन स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट कंसीडर करते हुए उसकी फी बहुत ज्यादा होती थी। तो क्वेश्चन था यानी कि क्या में स्टूडेंट ने O लेवल में GCE सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी, उर्दू और इस्लामियात ये ना पढ़े हों तो क्या तब भी उसको एज ए नॉर्मल स्टूडेंट एडमिशन मिलेगा या नहीं? नहीं, पहली बात तो ये बताएं कि ये फी उसके ऊपर ज्यादा हो जाती थी, ये कौन यूनिवर्सिटी इम्पोज कर रहा था? जी नहीं, हमारे यहाँ मैंने आपसे कहा, देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ फी स्ट्रक्चर जो है ना वो हम कहते हैं जी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। लिहाजा हमारे यहाँ इन बेसिस पर फी स्ट्रक्चर में कोई जाती नहीं होती। मैंने कहा ना कि फी स्ट्रक्चर वही रहेगा। देखिए जहां तक बात है IBCC इक्विवेलेंस की ना, तो देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून के हम पाबंद हो जाते हैं, भले हम कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं समझते। मैं बहसियत जो है ना माहिर तालीम ये समझता हूँ कि ये जो मवाजना है ये मवाजना ही गलत है, लेकिन बात यही है कि मेरे एक के कहने से ना ये मवाजने का सिस्टम खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे इसको गलत करार देता हूँ क्योंकि मवाजने के लिए यानी कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि कुछ पैरामीटर्स फिक्स्ड हों, सेम पैरामीटर पे मवाजना होता है। ऐसा नहीं होता कि जी पैरामीटर्स ही डिफरेंट हों और फिर आप कंपेयर करना बैठ जाएं, तो फिर तो यही होना है। तो अब ये IBCC से इक्विवेलेंस लेना एक आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहते हैं कि जी आप हायर एजुकेशन में अगर आप दाखिला देंगे तो आप IBCC से इक्विवेलेंस जरूर लेंगे, तो वो हम ले लेते हैं। लेकिन हम बच्चे को जैसे मिसाल के तौर पर आप बार बार कह रहे हैं ना कि फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियात की अगर ये नहीं है तो इसके नतीजे में उससे कोई खातिर खा हम कोई चीज करते नहीं है, वो सेम उसी मेरिट। देखिए जो हम कर सकते हैं ना वो ये है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई फर्दर किसी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं होने देते कि बेटा आप ये करके आए हो तो आपका ये हो जाएगा, आप ये नहीं पढ़कर आए तो आपकी फीस में इजाफा कर दिया जाएगा, आप तो ठीक है ना। तो इस तरह की कोई चीज जो है वो हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पोज करते ही नहीं है। जी इस सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा नदीम साहब, ये जो नईम अख्तर साहब का सवाल था उसका जवाब काशिफ साहब ने पहले भी दे दिया था
یہ جو ریسٹرکشن ہے یہ سندھ کی پبلک یونیورسٹیز میں ہے, پرائیویٹ میں نہیں ہے. مطلب یہ اپنی یونیورسٹی کی بات کر سکتے ہیں, ان کی یونیورسٹی میں وہ اسلامیات, اردو, پاکستان اسٹڈیز کی ریسٹرکشن نہیں ہے, پبلک میں ہے. یہ انہوں نے پہلے بھی بتایا. بیٹا جو ہمارے باقی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میں سب کو انکریج کروں گا کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں پلیز کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام خواجہ محمد علی ہے, میں A2 کا اسٹوڈنٹ ہوں 5 میں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایز اسٹوڈنٹس ریاض میں رہتے ہوئے آپ کی یونیورسٹی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کہ کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا تو کوئی کراچی میں جانے والا نہیں ہے جو ڈاکومنٹس وغیرہ یا کچھ بھی لا کے آپ کی یونیورسٹی میں دے سکے, تو ہمارے لیے آپ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہوا؟ تھینک یو. بھائی یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی ہمارے آن لائن سسٹم کے تحت ہمارے یہاں داخلے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. بچہ ایون یہ کہ جب سے کووڈ آیا ہے ہم نے جو ہے وہ ایون ایسے بچوں کے لیے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ایون یہ کہ اگر سندھ سے باہر رہتے ہیں تو ان کے لیے ہم آن لائن ایڈمیشن ٹیسٹ کی بھی فیسلٹی دیتے ہیں. یعنی ہم ان کا دیکھیں نا, آپ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو جب تک کہ آپ میک شیور نہیں ہو جاتے کہ جی آپ کا داخلہ ہو چکا ہے, آپ وہاں سے واپس تو نہیں آئیں گے نا. تو اس پرابلم کو تو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بیٹا ٹیسٹ دینے آ جاؤ پھر اگر نہیں ہوا تو چلے جانا, تو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہمارے آن لائن, اس وقت ہمارا ایڈمیشن کلوزڈ ہے, جیسے ہی ایڈمیشن ہمارا اوپن ہوگا انشاءاللہ فال 2022 کے لیے, یہ ایک آن لائن اپلیکیشن ہے, اس آن لائن اپلیکیشن کو آپ سبمٹ کریں گے, اس کے بعد ہمارے نمائندے آپ سے بات چیت کریں گے, آپ ان کو بتا دیں کہ جی آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, لہٰذا آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ فزیکل نہ لیا جائے, آپ کا ٹیسٹ انشاءاللہ آن لائن جو ہے وہ لے لیا جائے گا. آپ کا انٹرویو ایون یہ کہ آن لائن لے لیا جائے گا, جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں نا, اسی انداز سے ایک پینل بیٹھے گا جو آپ سے انٹرویو بھی لے لے گا, اور آخر میں آپ کی میرٹ لسٹ جو ہے آپ کو بتا دی جائے گی. اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہوگا تو آپ آنے کا فیصلہ کریں گے, اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہوگا تو آپ آنے کا فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن وہاں رہتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی ہم کوئی پرابلم ہونے نہیں دیتے کہ جی آپ کو داخلے کے لیے یہاں آنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. ہاں داخلہ کنفرم ہو جائے تو ظاہر سی بات آنا پڑے گا, چونکہ کلاسز تو لینی پڑیں گی. اسی میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ یونیورسٹیز میں جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو چلان جا کے بینک میں جمع کروانا پڑتا ہے, اور وہ مطلب ان پرسن کرنا پڑتا ہے, اس کے آپ کسی ریلیٹو کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو کیا آپ کی یونیورسٹی میں ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ تو اس میں پلیز تھوڑا ایلیبریٹ ہمارے یہاں الحمدللہ آن لائن پیمنٹ کا ایک بڑا کمپریہنسو سا سولوشن موجود ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس کووڈ نے جہاں بہت نقصان پہنچایا وہاں بہت فائدہ بھی پہنچایا. ظاہر سی بات ہے پہلے ہم بھی جو ہے نا یہی کرتے تھے کہ بھائی فزیکل آ کے فیس جمع کراؤ. اب یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ وہاں سے فیس جمع کروا سکتے ہیں. اور ایک چینل نہیں ہے, یعنی نہ تو ایک بینک ہے اور نہ ہی ایک سورس ہے کہ بینک میں یا پاکستان میں جتنے بھی پاسبل وہ ہے نا, ایزی پیسہ ہے, جیز کیش ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اتنے تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے, لیکن اس کمپریہنسو سولوشن میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ صرف اگر آپ کا داخلہ کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ کو یونیورسٹی کو فزیکل وزٹ کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کو کسی قسم کی فزیکل وزٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں. سر میں سائدہ بات کر رہی ہوں, جی سر, علی کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں. سر اس میں ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہوں گے بچوں کو, کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے پڑتے ہیں ایڈمیشن کے لیے؟ اچھا جناب, ظاہر سی بات ہے اگر اے لیول کا بچہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈر گریڈ پروگرام میں ایڈمیشن لے گا, یعنی بیچلرز پروگرام میں ایڈمیشن لے گا. بیچلرز پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اسے میٹرک کی مارک شیٹ اور اس کا سرٹیفکیٹ, اے لیولز کا یا انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹ اور اس کا سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے جی, اور NIC کی کاپی, اینڈ دیٹس اٹ. جی سر, اوکے, تھینک یو سر. السلام علیکم سر, میں بدلا کہاں بات کر رہا ہوں, A2 کا اسٹوڈنٹ. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ لے کے ایسے آپ گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے تو اکثر کہتے ہیں یونیورسٹی آپ کی سیکیور کرتے ہیں انٹرنشپ یا جاب سیکورٹی, تو وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں انٹرنشپ اپرچونیٹیز؟ جی بالکل, انٹرنشپ اپرچونیٹیز جو ہے وہ ہم 3rd ایئر میں جو ہے بچے سے لازمی کرواتے ہیں. انٹرنشپ کو ہم نے اپنی ڈگری ریکوائرمنٹ کا کمپلسری پارٹ بنایا ہوا ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے
کہ ہم نے ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں لگائی بھی کہ جہاں ہم کہیں گے وہیں پہ انٹرنشپ کرو. ٹھیک ہے, ہم بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر ہم آپ کا انتظام کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے, میرے تعلقات تو دوسری جگہ پہ ہیں, میں وہاں کرنا چاہتا ہوں, تو آپ وہاں سے کر لیں. لیکن ہم 3rd ایئر میں جو ہے وہ یعنی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ 5th اور 6th سیمسٹر کے درمیان کا جو سمر بریک آتا ہے اس میں انٹرنشپس کرواتے ہیں. میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ لوگوں کی یونیورسٹی کے کیمپس میں کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو مطلب ہمیں اٹریکٹ کر سکیں, تو اس پہ تھوڑا بتا دیجیے. ہماری یونیورسٹی کے کیمپس میں آپ کی اٹریکشن کے لیے دیکھیں, میرا جواب اس میں بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی بیسیکلی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں. میں یہاں کے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں, آپ سے بھی یہ کہوں گا, پرائمری آبجیکٹو جو ہے وہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یونیورسٹی میں 4 سال میں یونیورسٹی کی ایک لائف ہوتی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یونیورسٹی صرف پڑھنے کے لیے آتا ہے بندہ, بلکہ ان 4 سالوں میں اس کی پرسنل گرومنگ ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکلس کو بیٹر کرنا ہے, اس کو لوگوں سے بات چیت کرنا سکھانا ہے, اس کے سافٹ اسکلس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ انڈور گیمز کی فیسلٹیز موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بھی ہے, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, لہٰذا جب ہمیں کوئی بڑا میچ کروانا ہوتا ہے نا, لائک کرکٹ کا, فٹ بال کا, ہاکی کا, تو ہم یہاں پر جو بڑے اسٹیڈیمز ہیں ان کو بک کر لیتے ہیں اور وہاں پر ہم اپنے بچوں کو کھلواتے ہیں وہاں پر. تو اسی انداز سے لائبریری ہے, کیفیٹیریا ہے, لازمی سی بات ہے یونیورسٹی میں ایک اینول پکنک کا وہ ہوتا ہے, کانووکیشن ہوتا ہے, نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو ایک ویلکم پارٹی دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے. جو پرانے جو گریجویٹڈ بچے جا رہے ہوتے ہیں کنووکیشن سے پہلے ہم ان کو ایک فیئرویل پارٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. ہاں, ہم اپنے بچوں کی مینٹورنگ کے لیے جو نا ہمارے جو ایلومنائی ہیں نا, کیونکہ الحمدللہ ہماری یونیورسٹی کو 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں, تو ہمارے جو ایلومنائی ہیں جو اس وقت الحمدللہ انڈسٹری میں بہت اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں. اچھا بائی دا وے یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی ماجو کا ایلومنائی ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی بڑا کافی ہے الحمدللہ, کہ میں محمد علی جناح کا یونیورسٹی کا رجسٹرار ماجو کا ایلومنائی ہے. محمد علی جناح یونیورسٹی کا کنٹرولر آف ایگزامینیشن جو ہے وہ ماجو کا ایلومنائی ہے. تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی موٹیویشن کے لیے کافی ہے کہ جو آپ کی یونیورسٹی کا رجسٹرار اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے وہ دونوں محمد علی جناح یونیورسٹی کے جو ہے گریجویٹ ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ ٹرانسفر کی فیسلٹی جو ہے نا وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے, آپ ایک سیمسٹر کے بعد لینا چاہیں اور پاکستان میں لینا چاہیں, پاکستان سے باہر لینا چاہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں دیکھیں, جس یونیورسٹی میں آپ ٹرانسفر لیں گے کرائٹیریا وہ سیٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنے گریڈ یعنی کہ کورس کے کس گریڈ کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور کورس کے کس گریڈ کو وہ ٹرانسفر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. یہ یونیورسٹیز کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ ہمارے یہاں سے ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے لے سکتا ہے, اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ 2 سیمسٹر پڑھا, آپ چاہتے ہی ہیں کہ آپ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں انشاءاللہ. ہماری ڈگری کو الحمدللہ باہر کسی یونیورسٹی نے آج تک جو ہے وہ کوشچن مارک نہیں کیا. سر میرا ایک سوال تھا, محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایسے کورسز ہیں جو ہم آن لائن لے سکتے ہیں یہاں سے؟ دیکھیں, ڈگری پروگرام کے لیے فزیکل کلاسز کا ہونا ضروری ہے. ایک جیسے مثال کے طور پر کووڈ اگر آ گیا نا تو وہ اس طرح کی سچویشن جس میں لاک ڈاؤن آ جاتا ہے, جس میں حکومت کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ آن لائن کر دیں, تب تو آپ سارے کے سارے آن لائن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر کلاسز بھی آن لائن ہوں گی, ایگزام بھی آن لائن ہوگا. لیکن اگر حالات جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں, اس میں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمارا ارادہ ضرور ہے اور اس پر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آن لائن اور ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے ہم کچھ پروگرام اسٹارٹ کریں. لیکن پاکستان میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ آن لائن اینڈ ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن کو کوئی بہت ہی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ ہمارے یہاں جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے یا ورچوئل یونیورسٹی ہے, جو ہے تو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز, لیکن وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والوں کو کوئی اتنا بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو
کہ وہ بچے جو بیسیکلی فزیکل کلاسز دے کر جو ہے وہ ڈگری ارن کرتے ہیں. تو جی آن سر. لائن کی فیسلٹی اس وقت اس طرح سے کہ کوئی پورا پروگرام کی فیسلٹی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری اکیڈمک کاؤنسل اس پہ پوری ورکنگ کر رہی ہے کہ ہمیں ان جو حالات ہمیں پینڈیمک میں فیس کرنے پڑے اس کے تحت ہم 2-3 پروگرامز بھی ایسے شروع کریں جو آن لائن ہوں یا ڈسٹینس لرننگ کے مطابق ہوں. شکریہ. دیکھیے اس پہ مصطفیٰ صاحب ہمیں باتیں تو اس طرح کافی ہوگی، جتنے بنیادی نکات تھے مسائل کے حوالے سے اور پھر محمد علی جناح یونیورسٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی تو میرے خیال میں سارے پوچھے جا سکیں. اور ایک بائی دا وے بڑی اچھی گفتگو رہی، کیونکہ محمد علی جناح یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے بالکل شروع میں یہ بات کی تھی کہ جو بنیادی نکات میں نے نوٹ کیے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ان کو ایک ہی پیمانے پہ تولا جاتا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے جی. اور خاص طور پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ، میں دوبارہ اسی پہ کروں گا بات، کہ وہ پاکستانی جو ڈیول نیشنل نہیں ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ مڈل ایسٹ میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، ان کو پبلک یونیورسٹیز میں اور اکثر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے طور پہ ٹریٹ کر کے ڈالرز میں فیس لی جاتی ہے. ماجو میں ایسا نہیں ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور خاص طور پہ ہمارے وہ طلبہ جن کا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، ان کی یقیناً ایک بڑی اچھی خبر ہے. فار دیٹ میٹر ان کا تعلق پاکستان میں کہیں سے بھی ہو، تو ایک بڑی اچھی بات ہے. جی صاحب، اصل میں ہمارا آج کے سیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں یا سعودی میں خاص طور پہ جو ہمارے موجود ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں کہ آپ کے پاس یہاں پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. اصل میں میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. سعودی عرب ہو یا دبئی ہو یا یو اے ای وغیرہ میں، وہاں لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو میں نے خود بھی وہاں ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے والدین بہت مشکل میں ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، کہیں ملتے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ملیشیا اور دیگر ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں. جبکہ جب میں نے اس کو تھوڑا سا کمپیئر کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے جرنلزم سے تعلق ہے میرا، جرنلسٹ ہوں اور وہاں پہ بھی اردو نیوز جدہ وغیرہ میں رہا ہوں، تو ہمارے پاس ایجوکیشن بہت اچھی ہے ملیشیا وغیرہ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے پاکستان میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں وہاں پہ اور آپ کے پاس بہت بڑی آڈینس ہے، مطلب اتنا بڑا سسٹم ہے آپ کے پاس، ان تک یہ بات پہنچے کہ آپ کے پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. ضرورت صرف تلاش کرنے کی ہے. اور شاید ہماری بھی ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا کی وہ استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہم آپ تک پہنچ سکیں. تو آج یہ ایک کوشش تھی، آپ نے اتنا وقت دیا، مجھے تو بڑی خوشی اور یعنی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. مجھے پتا ہے اس وقت آپ کے یہاں 1 بجے شاید چھٹی ہوئی ہوگی ابھی تو اسکول کی، اور 3 آپ کے یہاں اس وقت میرے خیال میں ٹائم ہو رہا ہوگا 2 بج رہے ہوں گے. سوا جی، 2 بجے. تو آپ نے اتنا وقت دیا صاحب. اور باقی نعیم صاحب، آپ کا اور دیگر ہمارے جو ٹیچرز موجود ہیں، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو بھی ابھی گفتگو کی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے ہمارے طلبہ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی یقیناً ماجو ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے بھی. ہم اس پورے ایونٹ کو ہم اس کو ایڈٹ کر کے اور اپنے ماجو ٹی وی پہ، ہم یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کریں گے. ساتھ میں کوشش یہ ہے ہماری کہ صاحب کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے بھی 1-1.5 گھنٹے میں کر لی ہیں، لیکن یقیناً جب آپ باہر جائیں گے، ہمارے اسٹوڈنٹ جائیں گے، اپنے کلاسز میں جائیں گے، اپنے لوگ بچوں سے ملیں گے، تو ان کے سامنے اور سوالات بھی آئیں گے، 10 باتیں اور بھی ہوں گی. تو میں چاہوں گا کہ کاشف صاحب کو ای میل ایڈریس یا ماجو ٹی وی کا ایڈریس بتا سکیں جس پہ آپ براہ راست ماجو سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ سے بار رابطے میں رہیں مستقل. جی کاشف. دیکھیں میرے نزدیک تو یہ ایک ابتدا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بچے جو ہے جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے یہاں داخلہ لیں یا نہ لیں. ہمارا ایک بہت بڑا آپ جو ایک کامن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی وی بلانگ ٹو پاکستان. تو الحمدللہ ہماری یہ نیت یہ ہے کہ جی ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. دیکھیں مینٹورنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ میں یہ کہوں کہ جی آپ آ کر محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں. مینٹورنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کے کتنے پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں. مثال کے طور پر میں الحمدللہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہاں سے رہتے ہوئے کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس ملک میں جانا چاہیے, ٹھیک ہے جی, کس یونیورسٹی میں جانا چاہیے آپ کو. اگر آپ کو آپ کا انٹرسٹ کسی پرٹیکولر پروگرام کی طرف ہے تو اس کے حوالے سے مختلف یونیورسٹیز کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے کرنا چاہیے. اگر آپ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میرے نزدیک یہ سلسلہ کار جو ہے, یہ جو ایک رشتہ ہے ہمارا, یہ رشتہ جو ہے نا وہ قائم و دائم رہنا چاہیے ریگارڈلیس کہ یہ بچے ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے. دونوں صورتوں میں یہ ہمارے بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہماری قوم کا سرمایہ ہے. اب یہ سعودی عرب میں رہ کر ہمارے ملک کی خدمت کریں یا سعودی عرب سے باہر جا کر ہمارے ملک کی خدمت کریں یا پاکستان میں آ کر ہمارے ملک کی خدمت کریں, ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ ہم کھلے دل کے ساتھ حاضر ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ جی بس اس سیشن کی حد تک بات ختم ہو گئی, بلکہ بعد میں بھی اگر کچھ سوالات آ رہے ہوں, کوئی ایسی کیوری ہو جو آپ کرنا چاہتے ہوں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں, تو اس کے لیے جو ہے ہم اویلیبل ہیں. آپ جب چاہیں ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ تفصیلی جواب ہم آپ کو ضرور دیں گے. تو میری خواہش تو یہی ہوگی کہ ہمارا یہ رشتہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے, آگے کی طرف بڑھے, اور ہم اس نیت کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. میں یہاں پر پڑھانے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بیٹا تم میرے بچے ہو, لہٰذا مجھے بہت عزیز ہو. اس سے قطع نظر کہ یہاں پہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, لیکن میرے لیے بہت عزیز ہیں. اسی انداز سے آپ کے بچے جو آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت عزیز ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر ان کا مستقبل یہاں نہیں اور کہیں اور بہت اچھا بن جائے گا تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کا باعث ہوگا, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے جتنے سوالات پوچھے اور جتنے نہیں پوچھے اس سے زیادہ کے جوابات الحمدللہ میں نے دینے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے جی, اور تسلی سے دینے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. اور آگے جا کے بھی اگر آپ چاہیں کہ ہاں جی ہم اور کچھ سیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا مصطفیٰ صاحب کو بتا دیجیے گا, میں پھر حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. پھر آپ سے بات چیت رہے گی. آپ لوگوں سے بات چیت کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی, ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت آپ کی اور میری اور ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. بہت شکریہ صاحب, یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہمارا رابطہ رہے گا انشاءاللہ, اور آئندہ بھی اگر سیشن آپ کرنا چاہیں تو آپ بتا دیے گا, ہم دوبارہ اس سیشن کو کر لیں گے اور کسی حوالے سے کر لیں گے انشاءاللہ. جب یہ پورا آج کا ایونٹ ہمارا ایڈٹ ہو کے ماجو ٹی وی پہ اپلوڈ ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا, آپ لوگ دیکھیے گا اس کو اور وزٹ کیجیے گا ویب سائٹ بھی. کراچی میں اور بھی بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں فیسلٹیز موجود ہیں, اس حوالے سے بھی آپ یقیناً معلومات لے سکتے ہیں. کوشش بس آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے اسٹوڈنٹ سے خاص طور پہ کہ آپ لوگ جہاں ہیں, جس ملک میں ہیں, ہمارے یہاں میں نے لاسٹ ابھی آپ کے یہاں ایک انٹرویو کیا ہے, آپ شاید جانتے ہوں, سعودی عرب میں یحییٰ اشفاق جو کہ سوئمر ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے وہاں سعودی عرب میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ان کو سفارت خانے نے بھی اکنالج کیا ہے وغیرہ اس طرح. اگر آپ کے یہاں تنویر صاحب خاص طور پر آپ سے بھی درخواست ہے میری کہ ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں یا جن کے پاس کوئی یونیک آئیڈیا ہے, کوئی بات ہے, تو آپ اس سے رابطہ کروائیں. ہم ان کو ماجو ٹی وی کی طرف سے الگ سے ان کا ایک انٹرویو کریں گے اور وہ ماجو ٹی وی کے لیے ہوگا وہ, اور ہم کوشش کریں گے اس کو پاکستان میں بھی ان کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس ایسے ہمارے موجود ہیں لوگ جو باہر ملک میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا, اور رابطے میں رہیے گا ہم سے. جزاک اللہ. اللہ انشاءاللہ. اللہ حافظ.